کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے پیدا کی. یہ زمین تمہارے لیے ہے, یہ آسمان تمہارے لیے ہے, یہ چاند ستارے تمہارے لیے ہیں, یہ ہوائیں تمہارے لیے ہیں, یہ بارشیں تمہارے لیے ہیں, کائنات یا چاند اور سورج تمہارے لیے ہیں. یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے, تمہارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیا. یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. دیکھو کس طرح ہم نے کائنات کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے. تم ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سے 100 گنا زیادہ طاقت والے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو جہاں چاہے لے جاتا ہے. آپ گائے کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. گائے جو ہے وہ اگر آپ اس کو ذبح کرنا چاہو, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیچاری اپنا سر ڈھلکا دیتی ہے. اگر وہ مقابلے پر آ جائے, کسی دن دیکھا ہوگا منظر کہ جب قربانی کی جو گائے ہے وہ اگر بدک جاتی ہے اور مقابلے پر آ جاتی ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہرا دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا, تمہارے کھانے کے لیے, تمہارے مزے کے لیے. تو کائنات کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, تمہارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں. لہذا حلال ہیں بیشتر چیزیں. اگر ساری کائنات کی چیزوں کا استقراء کیا جائے تو اس میں 1 فی 1000 بھی شاید نہ ہو, 1 فی لاکھ ہو شاید جو ناجائز ہے, ورنہ سب کے سب جائز تمہارے لیے کر رکھی ہیں. دین میں کوئی مشکل پیدا نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. چند چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. کیا کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو, واجبات ہیں ان کو ادا کرو, اور حرام چیزوں سے پرہیز کرو. بس اس کے لیے تمہاری ساری آزمائش یہ ہے. ساری کائنات تمہارے لیے ہے, جس طرح چاہو نفع اٹھاؤ, لیکن حلال طریقے سے اٹھاؤ, حرام طریقے سے بچو. یہ فریضہ ہے جو تمہارے ذمہ عائد کیا گیا ہے. اور اسی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی تھیں, تمہاری تابع فرمان کر دی تھیں, لیکن تم نے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے حکم کا خیال رکھا یہ نہیں رکھا. اپنی عمر کہے میں گنوائی, اپنی جوانی کہے میں خرچ کی, اپنا مال کس طرح کمایا, کس طرح اس کو خرچ کیا, اور جو علم ہم نے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. اب اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی, صبح سے لے کر شام تک کی زندگی, ہر وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا. جو حرف میں منہ سے نکال رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا, ہر وقت سوچنا چاہیے. لیکن میں ایک بزرگوں کا بتایا ہوا ایک طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا ایک آسان طریقہ عرض کرتا ہوں. اتنا آسان ہے وہ کہ لوگ کہیں گے بھئی یہ تو بالکل ہی, یہ تو انتہائی آسان چیز ہے. لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے گا تو شیطان بہکائے گا اچھا بھائی کل سے شروع کریں گے, اور جب کل آئے گی تو اچھا پرسوں سے شروع کریں گے. تو نتیجہ یہ کہ پھر ساری زندگی اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن اگر دل میں کچھ فکر ہے موت کی, قبر کے احوال کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے, تو پھر بھائی کم سے کم اتنا کر کے دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری زندگی وہ اللہ کی تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی. کیا چند منٹ
صبح کو فجر کے بعد اور چند منٹ رات کو سونے سے پہلے یہ مانگتا ہوں. 5 منٹ صبح کو فجر کی نماز کے بعد، 5 منٹ رات کو سونے سے پہلے. صبح کو فجر کے بعد 5 منٹ اس بات کے لیے مخصوص کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے کچھ بات کر لو. کیا بات کر لو؟ اے اللہ، آج کا دن شروع ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ دن پورا مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اس کے بعد کوئی دن ملے گا یا نہیں ملے گا. اے اللہ، میں یہ دن شروع کر رہا ہوں، اپنی طرف سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کا دن صبح سے لے کر شام تک میں آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا.